السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باعثین علوم اسلامیہ کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حوالہ جات کے نمبر لگانے کا درست طریقہ کیا ہے۔ حوالہ جات پہ جو نمبر لگائے جاتے ہیں اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ مینول ہے کہ ہم دستی طریقے سے حوالہ جات کے نمبر لگائیں، دوسرا طریقہ آٹومیٹک ہے۔ تو جو نئے لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر مینول طریقے سے کام کرتے ہیں کیونکہ انہیں آٹومیٹک طریقے کا پتہ نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم مینول طریقے سے حوالہ جات کے نمبر لگا کے دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ایک پیج کھلا ہے، اس کے اوپر کئی پیراگراف موجود ہیں، یہ 4 یا 5 پیراگراف ہیں۔ فرض کریں کہ ہم نے یہاں پر حوالہ نمبر 1 لگانا ہے تو مینول طریقے سے یہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ہم نے بریکٹ لگائی، درمیان میں ایک نمبر لکھا اور آخر میں ہم نے یہاں پہ جو حوالہ تھا ہم نے اس کے شروع میں ایک نمبر اسی طرح لگایا، تو یہ ہمارا حوالہ نمبر 1 بن گیا۔ اور اس کے بعد یہ جو تیسرا پیراگراف ہے اس پہ ہمیں حاشیہ دینے کی ضرورت پڑی، حوالہ لگانے کی ضرورت پڑی، تو ہم نے یہاں پہ بریکٹ لگا کے یہاں 2 نمبر لکھا اور اس کے بعد آخر میں جا کے یہ جو حوالہ تھا یہ ہمارا 2 نمبر حوالہ تھا، تو ہم نے اس کے شروع میں بھی بریکٹ لگائی اور اس میں یہ 2 نمبر لکھ دیا۔ اور اسی طرح یہ اس پیراگراف پہ ہمیں ضرورت پڑی تیسرے حوالے کی، تو ہم نے یہاں پہ پھر 3 لکھا اور اس کے بعد آخر میں جا کے جو 3 نمبر حوالہ تھا ہم نے اسے نمبر دیا اور بریکٹ لگا کے ہم نے یہاں پہ 3 لکھ دیا۔ تو یہ ہم مینول طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں حوالہ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے ہم وہاں بریکٹ لگاتے ہیں اور بریکٹ کے اندر جو حوالہ ہے اس کا نمبر لکھا جاتا ہے، پھر آخر میں بھی جا کے ہمیں وہی نمبر دوبارہ لکھنا پڑتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے ایسے نہیں کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم مینول طریقے سے کام کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ مقالہ مکمل کرنے کے بعد یہ درمیان میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تو اس پیراگراف پہ بھی حوالے کی ضرورت تھی۔ تو اب سوچیں کہ یہاں پہ ہم کیا نمبر دیں گے۔ 1 نمبر پہلے ہے اور 2 نمبر اس کے بعد موجود ہے، ان دونوں کے درمیان میں کون سا نمبر دیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی نمبر نہیں آئے گا، ہم یہاں اس کو 2 نمبر دیں گے۔ جب ہم نے اس کو 2 نمبر دے دیا تو جو پہلے سے 2 نمبر ہے یہ ہمیں 3 سے بدلنا پڑے گا، 3 کو 4 سے بدلنا ہوگا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 100 200 جتنے بھی حوالہ جات ہوں گے سب کے نمبر ہمیں بدلنے پڑیں گے۔ اور پھر ہوگا کیا کہ اکثر یہاں پہ ہم بھول جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی حوالہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، اور ایک حوالہ بھی اگر غلط ہو جائے تو سارے مقالے کے جو حوالہ جات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے حوالہ لگانے کے لیے مینول طریقہ اختیار کیا اور اس کی وجہ سے ہمارا کام کئی گنا بڑھ گیا۔ تو آپ لوگوں نے ایسے نہیں کرنا، آپ نے مینول طریقے کی بجائے آٹومیٹک طریقے سے نمبر لگانے ہیں۔ آٹومیٹک طریقے سے جو نمبر لگانے ہیں ان کا طریقہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ جو ٹیب ہے یہاں سے آپ نے ریفرنس کے ٹیب میں جانا ہے اور یہاں پہ فٹ نوٹ یہاں سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں، 2 یا فٹ نوٹ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اینڈ نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فٹ نوٹ ہر صفحے کے نیچے حاشیہ موجود ہوگا اور اینڈ نوٹ جو ہوتا ہے یہ فصل کے آخر میں، باب کے آخر میں یا مقالے کے آخر میں سارے حوالہ جات اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ فٹ نوٹ لگانا چاہیں تو یہاں پہ فٹ نوٹ بھی لگا سکتے ہیں، اور اگر اینڈ نوٹ لگانا چاہیں تو اینڈ نوٹ بھی لگا سکتے ہیں۔ اور اس کی شارٹ کی بھی ہم نے یہاں لکھی ہے، آپ یہاں سے شارٹ کی بھی اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے فٹ نوٹ لگانا ہے تو کنٹرول آلٹ اور ایف، یہ 3 کیز ہیں، ان کو آپ نے اکٹھا پریس کرنا ہے تو فٹ نوٹ وہاں پہ ایڈ ہو جائے گا۔ اور اگر اینڈ نوٹ ہے تو آپ کنٹرول آلٹ ڈیلیٹ، کنٹرول آلٹ اور ڈی، یہ 3 کیز ہیں جو آپ نے اکٹھی پریس کرنی ہے تو وہاں پہ اینڈ نوٹ وہاں پہ ایڈ ہو جائے گا۔ یہ یہاں سے بھی آپ کو نظر آ سکتی ہیں، دیکھیں آلٹ، کنٹرول اور ایف فٹ نوٹ کے لیے، اور آلٹ، کنٹرول اور ڈی یہ اینڈ نوٹ کے لیے شارٹ کیز ہیں جو ہمیں مائکروسافٹ دیتا ہے۔ اب ہم حوالہ لگا کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ فٹ نوٹ لگانا ہے اور یہاں پہ ہم نے فٹ نوٹ کو ہم نے ایڈ کر دیا
تو دیکھیں یہاں پہ ایک نمبر اس نے خود بخود لگا دیا. یہ کیوں لگایا؟ اس لیے کہ اس فائل کے اندر اس سے پہلے اور کوئی حوالہ موجود نہیں ہے، تو اس نے خود بخود اسے ایک نمبر دے دیا. اب دیکھیں کہ یہاں پہ یہ فٹ نوٹ تھا اور یہاں پہ ایک نمبر لکھا ہوا آ گیا، تو ہم نے یہاں پہ فرضی طور پہ کوئی ہم نے اس کا حوالہ لکھ لیا. اس کے بعد ہمیں اس پیراگراف پہ ضرورت پڑی حوالہ دینے کی، تو ہم نے یہاں پہ فٹ نوٹ لگایا. تو دیکھیں کہ اس نے خود بخود اسے 2 نمبر دے دیا اور یہ 2 نمبر کا حاشیہ نیچے خالی پڑا ہوا ہے. تو ہم یہاں فرضی طور پر ہم نے کوئی حوالہ لکھ لیا. اب یہ 2 ہو گئے. اسی طرح یہاں پہ ہم تیسرا حوالہ ہم نے ایڈ کر لیا. یہاں پہ ہم نے فٹ نوٹ لگایا. یہ دیکھیں تیسرا حوالہ جو تھا یہ خود بخود یہاں پہ آ گیا، اور یہاں پہ آپ نے اس کا جو بھی کتاب ہے یا جو صفحہ نمبر ہے وہ یہاں پہ آپ نے لکھ دیا. فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ نمبر آٹومیٹک طریقے سے لگ گئے، اس میں انسان بھولتا نہیں ہے، اور دوسرا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر 1000 2000 10,000 حوالے لگانے کے بعد بھی ہم نے کہیں پہ کسی حوالے کا اضافہ کرنا پڑے، فرض کریں کہ 1 اور 2 کے درمیان میں ہمیں یاد آیا کہ یہاں پہ بھی ہم نے حوالہ لگانا تھا، تو ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہاں پہ ایک اور فٹ نوٹ ایڈ کریں گے. جیسے ہی ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے تو آگے جتنے بھی حوالہ جات ہوں گے، چاہے وہ 2 ہوں 4 ہوں 10 ہوں یا 1000 ہوں، سب کو وہ ایک ایک نمبر آگے شفٹ کر دے گا. اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہاں پہ پہلے سے حوالہ نہیں ہے، ہم نے یہاں پہ فٹ نوٹ لگایا. جب ہم نے یہاں پہ لگایا تو دیکھیں کہ اس نے اگلے حوالے کو خود بخود 3 نمبر میں بدل دیا، جو پہلے 2 تھا، اور جو پہلے 3 تھا اسے 4 میں بدل دیا. اب یہاں پہ جو ہم نے نمبر ایڈ کیا ہے خود بخود اس کی جگہ بھی اس نے وہاں پہ خالی چھوڑ دی. تو جب ہم مینول طریقے سے لگاتے ہیں تو درمیان میں کسی بھی حوالے کا جب اضافہ کرنا پڑتا ہے تو ہمارے پاس اس کا کوئی بھی حل نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ آٹومیٹک طریقہ اختیار کریں اور یہاں سے فٹ نوٹ یا اینڈ نوٹ جو بھی آپ لگانا چاہیں وہ یہاں سے لگائیں، اور یہی طریقہ آپ نے ہمیشہ اختیار کرنا ہے. امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.